پی ٹی آئی کا اہم مطالبہ مان لیا گیا۔ عمران خان کی رہائی، 9 مئی اور ڈی چوک واقعے کی تحقیقات کا بھی مطالبہ۔ حکومت سے مذاکرات میں جوڈیشل کمیشن کی تشکیل سمیت ابتدائی مطالبات پیش کر دیے گئے۔ مذاکرات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے اسد کیسر نے کہا کہ حکومت نے پی ٹی آئی رہنماؤں کی عمران خان سے ملاقات کرانے کا مطالبہ مان لیا ہے۔ ایک چارٹر آف ڈیمانڈ 2 جنوری کو پیش کریں گے۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا، سیاسی قیدیوں کی رہائی بانی پی ٹی آئی کے بغیر ناقابل قبول ہے۔ ہم کوئی ایسا مطالبہ نہیں کر رہے جو مابرائے آئین ہو۔ ہم کوئی ریلیف نہیں مانگ رہے بلکہ فیکٹ فائنڈنگ چاہتے ہیں۔ حکومت کے پاس تمام اختیارات ہیں، وہ ہمارے مطالبات پورے کرے۔ حکومت اور اپوزیشن مذاکرات کا پہلا دور ختم۔ مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ آئندہ اجلاس 2 جنوری کو تحریری مطالبات پیش کیے جائیں گے حکومتی مذاکراتی کمیٹی سے 7، جبکہ پی ٹی آئی سے صرف اسد کیسر، صاحبزادہ حامد رضا اور علامہ ناصر عباس شریک ہوئے۔ عمر ایوب، سلمان اکرم راجہ اور علی امین گنڈاپور اجلاس میں نہ آئے۔ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار نے شکوہ کیا کہ حکومت جب بھی مذاکرات کی بات کرتی ہے تو دوسری طرف سے ٹویٹ آ جاتا ہے۔ اسد کیسر نے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ اپنی کور کمیٹی میں اس مسئلے پر تفصیلی بات کی، اس عمل کی مذمت بھی کرتے ہیں۔ اجلاس کے اعلامیہ میں کہا گیا کہ اپوزیشن کمیٹی نے اپنے ابتدائی مطالبات کا خاکہ پیش کیا۔ طے پایا کہ اگلی ملاقات میں اپوزیشن کمیٹی تحریری طور پر اپنے مطالبات اور شرائط پیش کرے گی۔ مذاکرات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ آج کچھ ماضی اور کچھ حال کی باتیں ہوئیں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی فوجی عدالت سے سزاؤں پر تنقید، عدالت جانے کا اعلان کر دیا۔ سابق صدر عارف الوی بولے، ہم ملٹری کورٹس کی سزاؤں کے خلاف ہیں۔ ملٹری کورٹس میں دہشت گردوں کو سزائیں ہونی چاہیے۔ سیاستدان کب سے دہشت گرد بن گئے؟ ہمیشہ کہتا ہوں جو حکومت کر رہے ہیں مذاکرات ان سے ہوں۔ جبکہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو موٹر سائیکل چور بنا دیا۔ سوچ رہا ہوں دکان کھول لوں۔ فوجی عدالت کے فیصلے کی مذمت کرتا ہوں، اس کے خلاف عدالت جائیں گے۔ عمران خان اور ہمارے قائدین سمیت دیگر اسیران کو رہا کیا جائے۔ ملٹری کورٹ سے 9 مئی مقدمات میں سزا پانے والے مزید 11 مجرمان سینٹرل جیل لاہور منتقل کر دیے گئے۔ اس سے پہلے 25 میں سے 12 مجرموں کو کوٹ لکھپت جیل لاہور منتقل کیا گیا تھا۔ جیل منتقل کیے گئے 7 مجرموں کو 10 سال قید بامشقت، 2 مجرموں کو 6 سال، 1 کو 4 سال اور 1 کو 2 سال قید بامشقت سزا سنائی گئی تھی۔ حکام کا کہنا ہے کہ سانحہ 9 مئی کے مجرمان کوٹ لکھپت جیل میں سزا مکمل کریں گے۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈز ریفرنس کا فیصلہ سنایا نہ جا سکا۔ محفوظ شدہ فیصلہ 6 جنوری کو سنایا جائے گا۔ دوران سماعت وکیل خالد چودھری نے جج سے استفسار کیا کہ ہم توقع کر رہے تھے کہ آج فیصلہ آئے گا۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید نے کہا کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈز ریفرنس کا فیصلہ لکھا جا رہا ہے۔ فیصلہ تو آج نہیں آئے گا کیونکہ چھٹیاں آ رہی ہیں اور ہائی کورٹ کا کورس بھی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے امید ظاہر کی کہ انصاف پر مبنی فیصلہ آیا تو بانی پر یہ کیس ختم ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کرم معاملہ 2 گروپوں کا تنازع قرار دے دیا۔ خیبر پختونخوا کابینہ کا کرم کے راستے کی بحالی کے لیے خصوصی پولیس فورس کے قیام کا فیصلہ۔ کابینہ اجلاس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ کرم کا مسئلہ دہشت گردی کا نہیں بلکہ 2 گروپوں کے درمیان تنازع ہے۔ علاقے کے لوگ امن چاہتے ہیں لیکن کچھ عناصر فرقہ وارانہ منافرت کے ذریعے حالات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کمی دور کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر کے ذریعے اب تک تقریباً 10 ٹن ادویات پہنچائی گئی ہیں، جبکہ کے پی کے حکومت کے مشیر اطلاعات بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا کہ کرم کے معاملے پر رواں ہفتے اہم پیش رفت متوقع ہے۔ راستے کھولنے کے حوالے سے بھی جلد خوشخبری ملے گی۔ علی امین گنڈاپور نے محسن نقوی سے کیا شکوہ کیا، وزیر داخلہ نے کیا جواب دیا؟ پشاور میں گزشتہ دنوں ہونے والی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ محسن نقوی نے اجلاس میں کہا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے آپریشن والے علاقوں میں بھی عوام پر تشدد نہیں کرتے۔ اس پر علی امین گنڈاپور نے کہا کہ ایسے اہلکاروں کو ڈی چوک میں بھی تعینات کیا جاتا۔ وزیر اعلیٰ کے جواب پر محسن نقوی مسکرائے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے نے محسن نقوی سے شکوہ کیا کہ بعض پنجاب اور وفاقی وزراء کرم کے معاملے پر غیر سنجیدہ بیانات دے رہے ہیں، جس پر وزیر داخلہ نے یقین دہانی کرائی کہ وزراء کرم کے مسئلے پر آئندہ ایسے بیانات نہیں دیں گے۔ بلیٹ پروف گاڑیوں کا مسئلہ ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ بلاول بھٹو نے انٹرنیٹ کے لیے جدوجہد کرنے کا اعلان کر دیا۔ جام شوروں میں طلبہ کی تقریب سے خطاب میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ اسلام آباد میں بیٹھے بزرگوں اور بابوں کو انٹرنیٹ کی سمجھ ہی نہیں۔ یہ لوگ انٹرنیٹ استعمال نہیں کرتے۔ ہمیں اپنے ڈیجیٹل حقوق کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ ہمارا اور آپ کا جینا حرام ہوگا۔ ہم اپنے جمہوری حق کے لیے لڑیں گے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ ملک بھر کے تعلیمی اداروں میں جا کر طلبہ سے ان کی حمایت مانگوں گا تاکہ ایسا ڈیجیٹل بل مانگوں جسے ہم لکھیں گے۔ آپ سب لوگ انسٹاگرام، فیس بک، ایکس پر مجھے تجاویز دیں۔ میں آپ کے مطالبات اسلام آباد لے کر جاؤں گا۔
مریم نواز اسکالرشپس کے بدلے طلبہ سے کیا چاہتی ہیں؟ اسکالرشپس کی تقسیم کے دوران بتا دیا۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ اسکالرشپس دینے کے بدلے میں شکریہ نہیں، صرف یہ چاہتی ہوں کہ طلبہ انتشار کا حصہ نہ بنے۔ ان کا کہنا تھا کہ صرف سیاسی مخالفت کی وجہ سے کردار کشی کا سامنا کرنا پڑا۔ مخالفین کی مشکور ہوں جنہوں نے مجھے مضبوط بنایا۔ اب مخالفین کی گالی یا نعرہ مجھے فرق نہیں پڑتا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ صبح جب آ رہی تھی تو لاہور کا موسم خراب تھا۔ نواز شریف پریشان تھے کہ موسم خراب ہے۔ میں نے کہا میرے بچے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان پنجاب میں پاور شیئرنگ پر بریک تھرو کا امکان پیدا ہو گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان آج ملاقات۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کوارڈینیشن کمیٹیوں کا اجلاس کل گورنر ہاؤس میں ہوگا۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی کے پنجاب میں نون لیگ سے تحفظات پر بھی بات ہوگی۔ پاکستان کاروبار دوست نہیں رہا۔ پاکستان بزنس فورم نے وزیر خزانہ کو خط لکھ دیا۔ خط میں تاجر برادری کے فورم نے لکھا کہ سال 2024 میں بجلی بلوں اور شرح سود نے بزنس کمیونٹی کو جکڑے رکھا۔ آئی ایم ایف کے ایک اور پروگرام کے باوجود روپیہ مضبوط ہونے میں ناکام رہا۔ حکومت روپے کو مضبوط کرنے کے لیے فوری اور فیصلہ کن اقدامات کرے۔ روپے کی مضبوطی کے بغیر مالی دباؤ کم کرنے کی کوششیں بے اثر رہیں گی۔ خط میں کہا گیا کہ پنجاب میں گندم کی کاشت کا ہدف 16.5 ملین ایکڑ کا تھا، مگر صرف 12 ملین ایکڑ رقبے پر گندم کی فصل کی کاشت ہوئی۔ مسلسل مندی کے بعد پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بحالی۔ انڈیکس میں آج 4000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 1,13,000 کی حد بحال ہو گئی۔ کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس میں 4411 پوائنٹس کا اضافہ ہوا، 1,13,924 پوائنٹس پر کاروبار بند ہوا۔ گزشتہ کاروباری ہفتے کے دوران پاکستان سٹاک ایکسچینج میں شدید مندی رہی تھی۔ پاکستان نے جنوبی افریقہ کو ون ڈے سیریز میں وائٹ واش کر کے دنیائے کرکٹ میں نئی تاریخ رقم کر دی۔ پاکستان جنوبی افریقہ کو ون ڈے سیریز میں 3-0 سے ہرانے والی دنیا کی پہلی کرکٹ ٹیم بن گئی۔ جنوبی افریقہ نے پہلی بار 1991 میں باضابطہ طور پر ون ڈے سیریز میں حصہ لیا تھا۔ اسے ہوم گراؤنڈ پر کبھی بھی ایسی شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ پاکستان کی جانب سے سائم ایوب نے اس ون ڈے سیریز میں دوسری سینچری بناتے ہوئے 100 رنز سکور کیے۔ قومی ٹیم کے سابق کپتان بابر اعظم نے جارح مزاج نوجوان اوپنر سائم ایوب کو چیتا قرار دے دیا۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے بھی پاکستانی ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے کہا کہ سائم ایوب نے ایک بار پھر اپنی کلاس ثابت کی۔